نگران وزیر صحت اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا اور واقعہ ہی یہ بہت ہی ایک ایسا واقعہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ غصے میں جب کسی کا کوئی بچی کی یا بچے کی جان جاتی ہے تو امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان ارریشنل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ایک دکھ کا موقع ہوتا ہے، ایک درد کا موقع ہے کسی کی بیٹی کا چلے جانا، اور لیکن اس واقعہ کے اگر آپ پس منظر میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بچی 5-6 ماہ کی بچی تھی اور وہ ان ویکسینیٹڈ بچی تھی، اس کو ویکسین نہیں لگی تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین کی کتنی اہمیت ہے۔ میزل، ممپس، ربیلا یا زیادہ تر بیماریوں کی ویکسین لگتی ہے اور ان سے پھر آپ کے بچے کو پروٹیکشن خود بخود مل جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس بچی کو بر وقت نہیں لگ سکی اور اس کو میزل خسرے کا بیماری تھی اور بار بار اس کو نمونیا ہوتے رہے اور اس کا لنگ اتنا ڈیمیج ہو گیا اس نمونیا کی وجہ سے کہ اینڈ پہ پھٹ گیا۔ جب لنگ پھٹتا ہے جس کو ہم نیموتھورکس کہتے ہیں تو ہوا لنگ سے باہر نکل جاتی ہے اور لنگ کو کولیپس کر دیتی ہے۔ تو وہ جب یہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ یہ داخل ہو چکی، چلڈرن ہاسپٹل کی میں اس پوری فیملی کی بڑی دوستی ہو گئی اس لحاظ سے کیونکہ وہ چلڈرن ہاسپٹل میں کافی دفعہ داخل ہوئی، جن ڈاکٹر صاحب کی وارڈ میں تھی وہ ان کا فیملی ممبر بن جاتے ہیں جیسے ہم بن جاتے ہیں۔ تو وہ جب بچی اس دفعہ داخل ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ ہم نے کس قدر کیا ان کو وینٹیلیٹر پہ آرٹیفیشل مشین پہ بچی کو ڈالنا ہے، اس کے ٹیوبیں ڈالنی پڑتی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، DNR، ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ، یہ ان کا حق ہوتا ہے ریلیٹیوز کا کہ وہ۔ اور پھر یہ 6 بجے جب یہ بچی اللہ کو پیاری ہوئی پھر بھی اس کو کیئر کی گئی، ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کی انچارج تھی، اس نے 6 بجے صبح اس کی کیئر کی، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی بیکاز اس کے پھیپھڑے بہت ڈیمیج ہو چکے تھے، آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد 5 لوگ جن میں ایک سندھ پولیس کے اہلکار تھے، ASI تھے، وہ اسی جگہ پہ آتے ہیں اور وہ ان لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو کہتے ہیں کہ اب آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایک اور ادھر ڈاکٹر سعد رفیق تھا جو ٹریننگ ہے، ہمارے PG ٹریننگ ہے، ان کو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ اس کے ساتھ اب سیٹل کرنے ہیں سکورز۔ آئی ڈونٹ نو کیا کرنے تھے۔ ہوتا ہے کہ ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں غصے میں، ایک شیشہ توڑ دیتے ہیں، کوئی بدتمیزی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے ساتھ روز ہوتی ہے، یہ اس پروفیشن کا حصہ ہے اور روز ہم برداشت کرتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس بچے کو صرف وہیں نہیں مارا، بیلٹوں سے مارا، اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں جو ہوتی ہے اس سے مارا، پھر اس کو کھینچ کے ٹوائلٹ میں لے گئے اور ٹوائلٹ میں اس کا منہ سنک میں دیتے رہے بار بار، اور اس کو اس کی چیخیں چلانے کے وہ معافی مانگتا رہا کہ مجھے خدا کے لیے بچا لیں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، اور اس کو ننگا کر دیا ایون، اور وہ مووی موجود ہے آپ کے سامنے۔ اور پھر ظاہر ہے یہ انسٹنٹ ریئیکشن ہے، تو کوئی بھی ہاسپٹل کوئی قلعہ تو ہوتا نہیں ہے یا کوئی پولیس کی انسٹالیشن تو نہیں ہے، ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو اپنی فورس تھی، جو سیکورٹی انٹرنل سیکورٹی تھی، ان کو آتے ہوئے کوئی 8-10 منٹ لگے، کہیں بھی ہر بیڈ کے ساتھ تو ایک سیکورٹی والا نہیں کھڑا ہوتا۔ اس طرح پھر پولیس کو بلا لیا گیا، وہاں چوکی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا، اریسٹ ہوئے۔ پھر ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈ آئی کہ جی ان کو فوری طور پہ انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ان پہ لگے، کیونکہ ان کی اس بھاگ دوڑ میں اور بچوں کو بھی نقصان ہوا۔ تو وہ بھی جیسے بتایا عامر میر صاحب نے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا اور وہ بھی ڈیمانڈ پوری ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس بچے کے علاج معالجے کا ذکر تھا، تو میں اور VC صاحب چلڈرن ہاسپٹل کے بیٹھے ہیں اور ڈائریکٹر چلڈرن ہاسپٹل، ہم لوگ پھر خود وہاں گئے، ہم نے انشور کی کہ اس کو بہترین ٹریٹمنٹ ہو۔ 2 دفعہ اس کا CT اسکین ہوا، اس کے فریکچر نکلے، ناک کے، دانت کے، مختلف تو گریویس انجریز بن گئی۔ تو اس کے بعد ہم نے ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں تھا ہمارے اپنے لائرز پہ، لیگل سسٹم پہ، تو ہم نے یہ کیا کہ پرائیویٹ جو ہمیں بہترین بار کونسل نے لائر بتایا، ہم نے خود پیسے دے کے اس کو ہائر کیا، اور میں شکر گزار ہوں ان لائر کا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ تو انہوں نے پھر پلیڈ کیا، پھر اس وقت وہ لوگ ریمانڈ پہ ہیں، 1 ہفتے کے فزیکل ریمانڈ پہ ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہماری کوشش یہی ہوگی اور اللہ کرے
کہ یہ پہلا تو ڈیفینیٹلی واقعہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو مارا پیٹا گیا یا ان کو کپڑے پھاڑے گئے، یا اللہ کرے کہ یہ آخری ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر دیکھیں کہیں بھی ایسا واقعہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے جو کون سا باپ ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھیجے گا ڈیوٹی پہ، کون سی نرس کی ماں ہوگی کہ وہ بھیجے گی کہ وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، پتلونے اتار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے بڑی ڈی موٹیویشن ہوئی ہمارے ٹرینیز میں، ڈاکٹرز میں اور نرسز میں. انسیکیورٹی کی بہت فیلنگ آ گئی کہ یہ تو میں بھی ڈاکٹر یہیں پہ ڈیوٹی پہ ہوں، میرے سے بھی لوگ تو مرتے ہیں ہاسپٹلز میں، بچوں کے ہاسپٹل میں بچے ہی مریں گے، اللہ کرے نہ مریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے مرنا ہے اور ہاسپٹل میں مرنا ہے. تو اگر اس قسم کے پرتشدد واقعات ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، درد بھی کم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بطور مسلمان ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر اگر یہ مارنا بھی چاہے گا تو نہیں مار سکے گا، اور بچانا بھی چاہے گا تو نہیں، یہ تو اللہ نے بچانا ہے، صرف ڈاکٹر اس کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور اگر میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر جو ہم کے بالکل فرشتہ ہیں، ہم بھی انسان ہی ہیں، آپ میں سے ہی ہیں، اسی معاشرے میں سے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے خلاف ایک پورا نظام ہے، ایک ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، اس کے بعد پولیس ہے، اس کے بعد بہت زیادہ دفعات ہیں ٹو ڈیفینڈ ریلیٹیوز کو اور مریض کے حقوق کا. دیکھیں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دوسرا بندہ وہاں رینچ اٹھا کے دوسرے کا مار پٹائی تو نہیں کرے گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ درندگی کی انتہا ہوگی کہ اس طرح ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر نظام میں ہیں، لیکن وائلنس نہیں آنا چاہیے. ایک نظام موجود ہے، آپ کمپلینٹ کریں پہلے اس کے کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لے لیں، اس کو آپ خود سزا دینی شروع کر دیں، خود آپ یہ کچھ کریں، تو پھر ظاہر ہے وہ نظام کیسے چلے گا؟ وہ تو پورا سسٹم ہی ایک دم کولیپس کر جائے گا. تو اس لیے اس پہ ہم نے پھر بہت زیادہ پہلے چلڈرن ہاسپٹل کا ہم نے سیکیورٹی ایڈٹ کرایا. میں بہت شکر گزار ہوں پولیس کا کہ انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا اور ہم نے اس کے پورا سیکیورٹی ایڈٹ کرایا. ان کے 19 پوائنٹ آئے کہ جہاں پہ ہماری کمی کوتاہی تھی ان کو ہم نے پلگ کیا. دوسرا ہم نے ٹی او آرز بنائے کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ہم جیسے ایک ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے اس قسم کی ہم فورس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہاسپٹل سیکیورٹی فورس، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انوائرمنٹ دیں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، سیکیور اینڈ سیف انوائرمنٹ، جہاں وہ آرام سے خوشلوبی سے زندگی اور موت کی جنگ مریض کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ سکیں، بجائے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو اس میں پھر یہ فورس اب عمل میں لائی جائے گی. اور بھی ہم نے اس میں ہم ابھی لاگو تو نہیں ہوا، یہ ظاہر ہے کیبنٹ میں چیزیں جائیں گی تمام، کہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں ہمارے خیال میں ادھر ایک دم جمگٹے نہیں آ سکتے، ادھر اس طرح کے ایک دم لوگ نہیں، ایک جو مریض ہے اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوگا، اور جہاں پہ عام وارڈ ہے وہاں پہ ایک نجم ولی صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، اس کے بعد ایک مریض پہ جہاں کرٹیکل ایریاز ہیں آئی سی یوز، سی سی یوز، ان میں ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہوگا، اور جو عام وارڈیں ہیں ان کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ ہوں گے. ہاؤ ایور کئی دفعہ زیادہ اٹینڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بلڈ ڈونر آتا ہے، کوئی کچھ آتا ہے، تو جو ایم ایس ہے وہ کارڈز ایکسٹرا ایشو کر سکتا ہے. یار آئے نا ان کو، بلائیں نا ان کو، وہ آگے نہیں پائے، بلا لینا یار، انہیں کا تو ویٹ کریں. اچھا اس میں اور پھر اس کے بعد کچھ ڈاکٹرز جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ وہ ایک علامتی ہڑتال پہ گئے کہ آؤٹ ڈورز بند کیے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ ڈورز ایک یہ سب سے نچلے درجے کی ہڑتال ہوتی ہے ہاسپٹل کسی میں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے ایمرجنسی یا آپریشن تھیٹرز یا انڈور، وہ الحمدللہ بالکل فعال رہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح بھی ہوا ان کے ساتھ مل کے ہوا ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ آؤٹ ڈور سے بھی کسی کو مایوسی نہیں ہو. میں آپ کو بطور وزیر، بطور پریکٹسنگ ڈاکٹر، میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں، میں تمام ہاسپٹل میں کیا، کل میں فیصل آباد بھی گیا، سارے ہاسپٹل کا میں نے دورہ کیا.
آ جاؤ یار، کدھر ہے؟ آ جاؤ، کرسیاں دو یار، کدھر آ جاؤ. ہمارے بیٹے اور دوست اور بھائی جو ہمارے ٹرینی ڈاکٹرز ہیں، سلمان حسیب اور شبیر چودھری اور سب آ گئے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ بے شک علامتی ایک ہڑتال تھی، لیکن میں وہ پھر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہمارے سے ایک طرح سے تعاون کیا. بہترین تو یہی ہے کہ ہڑتال نہ ہو، لیکن جب ہو گئی تو ہمارا یہ تھا کہ ایک بندہ بہت پتوکی سے یا قصور سے آیا ہوا ہے جناح ہاسپٹل میں، اس کو دیکھا جائے. تو ہم نے انہی کو وہاں پہ ڈیسک لگا دیا، اور وہ ڈیسک کے ذریعے ہم نے ایمرجنسی میں ان کو دیکھا، یا ہم نے کسی ڈاکٹر کے دفتر میں دکھایا، اور یہ خود ان کو اسکارٹ کر کے لے کے گئے. اور یہ ہوا یہ کہ میرا خیال ہے پھر بھی میں پرسنلی معافی مانگتا ہوں تمام ان مریضوں سے، تمام ان لواحقین سے جو مایوس ہوئے، کیونکہ ان شاید کچھ رہ گئے ہوں جو نہیں دیکھے گئے. او پی ڈی میں ایمرجنسیز، او پی ڈی، انڈور اور آپریشن تھیٹرز فلی فنکشنل رہے. سینئر ڈاکٹرز، جونیئر ڈاکٹرز، پی جی اسٹوڈنٹس، ہاؤس آفیسرز تمام موجود رہے. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2013 سے جب میں مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں کام کرتا تھا ایز وائس چانسلر، اس وقت کی یہ چیزیں ہیں. شاید جناح ہاسپٹل میں جب میں تھا پرنسپل اس وقت بھی تھیں، پھر جب میں یو ایچ ایس آیا تو یہ چیزیں چلتی رہیں. یہ ہاسپٹل آئی وش کہ یہ اس وقت یہ چیز ہو جاتی جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں، لیکن چلیں، یہ جب اللہ نے کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ اس نے یہ کیا. اور یہ میں بلیو می ڈاکٹرز کے لیے یا نرسز کے لیے نہیں ہم یہ کر رہے، یہ ہم مریض کے لیے کر رہے ہیں کہ مریض کو ان انٹرپٹیڈ سروسز جاری رہیں، ایسا کچھ نہ ہو. ہاسپٹلز سیفر پلیس ہوں، وہاں پہ لوگ بلا خوف آئیں، رشتہ دار آئیں، ڈاکٹر آئیں، نرسیں آئیں، الائیڈ ہیلتھ کے پیرامیڈیکل آئیں، وہاں یہ خوف نہ ہو. ماں بیٹی کو ہاسپٹل نرس کے طور پہ بھیجنے میں اس کے امام زامن نہ باندھے، اس کو یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں یہ واپس آئے گی تو زندہ آئے گی، مردہ آئے گی، یا اس کا سر پھٹا ہوگا یا کپڑے پھٹے ہوں گے. تو اس لیے ہم یہ ان کی جو درینہ خواہش تھی، اور آج کی نہیں ہے، یہ سالہ سال سے خواہش چلی آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ گورنمنٹس ذمہ دار ہیں جو ہم سے بہت پہلے آئیں، جو ریگولر گورنمنٹ تھی. ہمارا ایک بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں، اور کیئر ٹیکر کے پاس کوئی نیا قانون بنانے کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا نہیں ہے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ کرنے کا نہیں ہے. ہم پچھلے حکومتوں کے جو نگلیکٹڈ پروجیکٹس ہیں بلیو میں انہیں ہی پورا کر رہے ہیں، چاہے وہ نشتر 2 ہے جو ابھی ایک ہفتے میں اوپننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ فیصل آباد کی ایمرجنسی ایکسپینشن ہے، چاہے چلڈرن ہاسپٹل کی ایکسپینشن ہے جو پرسوں ہو رہی ہے، چیف منسٹر صاحب خود جا کے کریں گے، چاہے وہ وہاں کا ممان خانہ ہے اس کو ڈبل کیا ہے ہم نے، چاہے ہمارا نشتر 2 ہے جو پچھلے 10 سال سے نہیں، چاہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹرانسپلانٹ ہے جو پچھلے 12 سال سے بند پڑا تھا کام، اور الحمدللہ پچھلے ماہ پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح بھی کر رہے ہیں جا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ان کا بل تھا ہیلتھ کیئر پروٹیکشن بل، کہ جو ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل، ان کو کس طرح قانون ایک ایسا بنے کہ وہ سیکیور فیل کریں، وہ سیف فیل کریں، اور وہ ہم پاس کریں. ہم نے ان سے اگری کیا ہے کہ ہم اس بل کو، یہ ابھی میں اس لیے نہیں تھا کر رہا، یہ آئے نہیں ہیں، یہ ہم اس پہ کلک کریں گے عامر صاحب بھی اور میں بھی، اور ہم اس کو اپروو کر کے اپنی طرف سے یہ کیبنٹ کی نیکسٹ میٹنگ میں ہم یہ ٹیبل کر رہے ہیں فار آرڈیننس.